بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر یہ خبر کہ لاہور میں زمان پارک میدان جنگ بن گیا، جی۔ یہ کون جنگ لڑ رہا تھا اور ہسٹری میں کیا لکھا جائے گا؟ یہ کون سی اسلامی جنگ ہوئی ہے؟ اس سے پہلے تو ہم سنتے تھے جنگ بدر ہوئی ہے، جنگ احد ہوئی ہے، جنگ موتا ہوئی ہے، جنگ یرموک ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم سنتے تھے۔ مسلمانوں کی ایک شاندار تاریخ، مسلمانوں کے زبردست کارنامے۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کفر و شرک کا زور توڑنے کے لیے، کفر و شرک کے جھنڈے ڈاؤن کرنے کے لیے، اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے، اسلام کا نظام قائم کرنے کے لیے لوگوں نے جانیں دی ہیں۔ اور بتاؤ یہ جان کس کے راستے میں گئی ہے؟ ایک جان جو چلی گئی، اور وہ دیوانہ جو چلا گیا، اب وہ وہاں جا کے کوس رہا ہوگا، لعنتیں بھیج رہا ہوگا جنہوں نے اس کو اس راستے کے اوپر چلایا تھا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار وہی ہے جو آج ان کا لیڈر ہے، اور وہ بھی ذمہ دار ہیں جن کے ہاتھ میں زمانے اقتدار ہے اور اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ خون ان کے اوپر ہے، اور وہ خود بھی مجرم ہے۔ یہ نہیں کہ وہ خود بچ جائے گا یہ کہہ کے کہ ان کی وجہ سے نہیں، ہاں ایک لعن طعن کا سلسلہ ضرور شروع ہو جائے گا کہ ظالموں مروا دیا۔ جمہوریت کے راستے میں، بت پرستی کے راستے میں، اور آپس کی نفرتوں کی وجہ سے، آپس کے اقتدار کی جنگ کی وجہ سے عوام ماریں کھا رہی ہے، اور اس طرح لاٹھی چارج ہو رہے ہیں جس طرح کشمیر میں یا فلسطین میں یا اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ تو سنو، یہ اللہ کا عذاب ہے تمہارے اوپر۔ ایک کے ذریعے دوسرے کو اللہ تعالیٰ پٹوا رہا ہے۔ خواتین بھی چیخو پکار لگی ہوئی ہیں اور استغفر اللہ پڑھ رہی ہیں اور لعن طعن کر رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ کاش یہ ساری مصیبتیں، کاش یہ ساری مشکلات اور یہ قربانیاں یہ اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اور اللہ کے دین کے لیے ہوتی ہیں، ایمان کے لیے ہوتی ہیں، توحید کے لیے ہوتی ہیں، تو جو مرتا جاتا جنت الفردوس اپنی بائیں کھول دیتی اس کے لیے۔ اور یہ جمہوریت، یہ تو ایک بت ہے، یہ تو ایک مشرکانہ نظام ہے، اور بار بار اس جمہوریت میں وہ جمہوریت کا یہ حسن ہے جو تمہیں لاٹھی چارج ہو رہی ہے، تمہارے اوپر گندا پانی پھینکا جا رہا ہے۔ یہ جمہوریت کا حسن ہے، یہی کچھ ہوتا ہے جمہوریت کے اندر۔ وعدہ خلافیاں ہوتی ہیں، انصاف نہیں ہوتا ہے، ذلت اور خواری ہوتی ہے، کرپشن ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں ہوتی ہیں۔ یہ جمہوریت کے تحفے ہیں، ان کو قبول کرو۔ کیوں مائنڈ کر رہے ہو کہ ہمارے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے؟ کل آپ لوگ اقتدار میں آئیں گے تو ظاہر بات ہے ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، اور آپ اپنے بدلے لینے کے لیے کریں گے، اور یہ اللہ کا عذاب ہے۔ سورہ الانعام کے اندر اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ انسانوں، اگر تم اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، اللہ کا دین تمہیں اچھا نہیں لگتا ہے، مشرکانہ دین اچھے لگتے ہیں، دیوبندیت، اہل حدیثیت، یہودیت، نصرانیت، عیسائیت، قادیانیت، شیعت، صوفیزم، یہ تمہیں اچھا لگتا ہے، لیکن اسلام تمہیں نہیں اچھا لگتا ہے، وہ توحید کی دعوت تمہیں اچھی نہیں لگتی ہے، چڑھتے ہو اس سے، تو پھر اللہ کے عذاب کو برداشت کرو۔ یہ تو دنیا میں ذلت اور خواری ہے، جو مرنے کے ساتھ تمہیں آگ لگنے والی ہے، اپنے لیڈروں سمیت جب جہنم کی آگ کے اندر ہمیشہ کے لیے جاؤ گے، ان بتوں سمیت، ان مورتیوں سمیت، ان مندروں سمیت، اور ان مزاروں سمیت، گنبدوں سمیت، اور سارے جتنے یہ آپ کی بت پرستی کے سمبلز ہیں ان کے سمیت جب آگ کے اندر تمہیں جلو گے گنبد کے ساتھ، اور اس کے بعد تمہارے اوپر کیا بیتے گی، اور انبیاء تمہارے اوپر لعنت بھیجیں گے، اللہ کے سچے اولیاء نیک لوگ تمہارے اوپر لعنتیں بھیجیں گے، فرشتے تمہارے اوپر لعنتیں بھیجیں گے، خود اللہ کی لعنت اور پھٹکار تمہارے اوپر پڑ رہی ہوگی۔ بتاؤ یہ اچھا ہے؟ یا ایمان عقیدے کی طرف اگر تم آ جاؤ اور جنت کی بہاریں تمہارے حصے میں آئیں، جنت کی بادشاہی تمہارے حصے میں آئے، یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے ہماری قوم، نہیں، عوام نہیں سننے کے لیے تیار ہے، اور صحیح معنوں میں یہ قوم نہیں چاہتی ہے کہ اسلام کی طرف رخ کیا جائے۔ یہ اسی طرح ذلت اور خواری چاہتے ہیں، اور پارٹیوں کے اندر، فرقوں کے اندر بیٹھے ہوئے، اور یہ ایکٹیویٹیز ان کو بہت اچھی لگتی ہیں۔ یہ دیے جلانے جلا رہے ہیں، یہ حلوہ چڑھانے جا رہے ہیں جی مفتی محمود صاحب، یہ جناب چادر چڑھائی ہے پروفیسر غفور صاحب نے، یہ جناب فضل الرحمان بھی سلامی دے کے ہیں، اور طارق جمیل بھی جا کے مزار کے اوپر جھکے ہیں، وہاں جا کے دعائیں مانگی ہیں۔ اور جو محی الدین چشتی کے مزار پر یہ دکھایا جاتا ہے، اللہ کی پناہ، کہ ہندو بھی اپنی مورتیوں کے ساتھ اتنا نہیں کرتے ہوں گے جتنے یہ مسلمان اپنی قبروں کے ساتھ اور مزاروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو یہ خالص بت پرستی ہے، بلکہ بت پرستی سے بھی ایک اگلی شکل ہے، اور شرک ہے، اور اللہ کو گالی ہے۔ تو اس کے بعد دنیا میں چکھو مزے۔ بہرحال میں تو سمجھاتا رہوں گا کیونکہ میں آپ کا بھائی ہوں، مجھے ترس آتا ہے آپ کے اوپر، مجھے فکر ہے تمہاری، اور خیر خواہی ہے، اور جو پوری دنیا میں تمہاری جگ ہسائی ہو رہی ہے،
اور ذلت اور خواری ہو رہی ہے، ہندو کس طرح تمہارے اوپر آوازیں کس رہے ہیں، اور یہودی تمہارے اوپر پھر IMF کے قرضوں کے اندر لت پت ہو وہ شرائط لگاتے ہیں ان مسلمانوں کے اوپر، یہ بھیک مانگتے ہیں بکاری، کیونکہ انہوں نے ایمان کے ساتھ غداری کی ہے، غداروں کلمے کے ساتھ غداری کی ہے، غداروں کلمے کی غداری کی ہے، اس وجہ سے تمہارے اوپر ذلت اور خواری آئی ہے، اور تمہارے اوپر نہ روزے ہیں، نہ عمرے ہیں، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ، تمہارے اوپر کوئی عمل اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یاد رکھنا، تمہارے اوپر صرف اور صرف جہنم کا ابلتا ہوا لاوا ہے جس کے اندر تم نے جانا ہے اس شرک کی وجہ سے۔ نمازیں برباد، عمرے برباد، حج برباد، تمہارے یہ سارے جتنے بھی جہاد تمہارے، اور پھر یہ کفر و شرک پھیلاؤ اور کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں، اور پھر حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یہ باطل کے اندر کھڑا ہو انسان کہے حق کے اندر، یہ باطل کی جنگ ہے، یہ بدماشوں کی جنگ ہے، آپس میں اندر اقتدار کی جنگ ہے، اور یہ کہنا کہ میں اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں، یہ تو مجھے تمہاری فکر کھائی جا رہی ہے، اندازہ لگائی، مجھے تو بہت کچھ پہلے مل چکا تھا، مجھے کیا ہے، یہ انداز یہ فرعون کا انداز تھا۔ فرعون کہتا تھا انی اخاف ان یبدل دینکم، کہ قوم کے لوگوں مجھے اپنی نہیں ہے، مجھے تو یہ موسیٰ علیہ السلام یہ جو ہے یہ موسیٰ یہ تمہارے دین کو بدلی کر دے گا، مجھے تمہاری فکر کھائی جا رہی ہے، تمہارا کیا بنے گا۔ تو یہ بڑے بڑے فریب کار پہلے بھی آتے رہے ہیں، اب بھی آتے رہے ہیں۔ بہرحال میں اپنے فوجی بھائیوں سے ضرور کہوں گا، میں 7 پنجاب ریجمنٹ کا افسر ہوں الحمدللہ، 70th PM میں لانگ کورس کے ساتھ میں پاس آؤٹ ہوا تھا، اور یہ سب کچھ آپ نے تو پاکستان کی سالمیت کی قسم کھائی تھی، اور آپ جو خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، یہ قسم ٹوٹ جاتی ہے اس سے، کیونکہ اسلام کے خلاف، ایمان کے خلاف، خاص کر توحید کے خلاف، ملک کے خلاف، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور بالکل آپ حافظ قرآن، کون سا قرآن حفظ کیا آپ نے بتائیے عاصم منیر صاحب، کون سا قرآن حفظ کیا ہے؟ یہ قرآن جو الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، پہلے صفحے کے اوپر جتنی یہ دی گئی ہیں چیزیں، اور سورہ فاتحہ کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور دوسرے ہمارے لیڈر صاحب ہیں وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ان کی ہر تقریر اور ہر بیان شروع ہوتا ہے، اور گن شگر کے سجدے کے اوپر جا کے وہ بیان گویا ختم ہو جاتا ہے، پھر یہاں یا علی مدد کے پٹے انہوں بندوائے ہیں، پھر جمہوریت کا مشرکانہ نظام بھی اسی کو تھامنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، بس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا ہوں، کوئی ایک بھی وہاں سامنے نہیں ہے کہ حضرت صاحب مزار کے سامنے کیوں جھکے تھے، وہاں جو سجدہ ریز ہو گئے تھے، یہی جھکنا شرک ہے، یہی کفر ہے، یہی اللہ کے ساتھ غداری ہے، یہی کلمے کے ساتھ غداری ہے، اور خود یہ جمہوریت کا نظام یہ ایک کلمے کے ساتھ غداری ہے، اسلام کی ضد ہے، لہٰذا یہ سب کچھ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے بالکل اللہ کا انصاف ہے، اور ابھی اللہ نے بڑا ہلکا ہاتھ تمہارے اوپر رکھا ہوا ہے، اس سے پہلے بنی اسرائیل کے ساتھ بڑی سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کو اس کے اوپر چڑھا لایا تھا مالک، تو لہٰذا اگر تم ایمان کی طرف نہ پلٹے تو یہ برائے نام جو تمہاری ایک آزادی ہے یہ بھی ختم ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے ہندوؤں کو اور دوسرے غیر قوموں کو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر چڑھا لائے۔ تو اللہ کے بندو، یہ ایمان کے ساتھ غدر کی وجہ سے ایٹمی قوت ہونے کے باوجود بہترین فوج ہمارے پاس ہے، بہترین خطہ ہمارے پاس ہے، بہترین وسائل ہمارے پاس ہیں، لیکن ذلت اور خواری اور کچکول نہیں ٹوٹ رہا ہے، اس سے بڑا کیا اللہ کا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے ووٹ نہیں مانگتا ہوں، میں آپ سے نوٹ نہیں مانگتا ہوں، میں آپ سے اتنی بات مانگتا ہوں کہ اپنی جان کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اور خود اپنے ساتھ دھوکہ نہ کرو۔ یہ جتنے بھی فرقے ہیں، مسلک ہیں، یہ اسلام کا انکار ہے، اسلام کا مذاق ہے، اور اللہ کے ساتھ بہت بڑا غدر ہے، بے وفائی ہے، یقین کیجیے۔ آج آپ کا سارا نظام معیشت ہے تو سود کے اوپر ہے، قرضے ہیں، اور عقائد ہیں تو شرک کے اوپر ہیں، ہر طرح بت پرستی ہے، قبر پرستی ہے، مسلک پرستی ہے، اسلام نہیں ہے۔ کسی ملک میں کوئی جماعت ایسی نہیں جس کے عقیدے کے اندر شرک نہ ہو، وہ جماعت اسلامی ہو، تنظیم اسلامی ہو، حنبلی ہوں، سعودی ہوں، یہاں کے حکومت کے پجاری ہوں، سارے کے سارے شرک کے اندر ڈوب گئے، کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ لہٰذا آؤ ایمان کی طرف، اللہ کے بندو، دنیا کی ہر تکلیف اور مشکل مصیبت آپ کو اللہ کے کھاتے میں یہ ڈال دی جائے گی، اور تمہیں بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ اجر کرے گا، اس معاملے میں آپ کی رہنمائی کی جا سکتی ہے، چٹکیوں میں تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے، یقین کیجیے۔ بالکل میں پوری طرح اپنے ایمان اور عقیدے کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، گارنٹی کے ساتھ، 100% گارنٹی کے ساتھ تمہارے قرضے چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے، تمہاری فرقہ پرستی ختم ہو جائے گی، یہ آپس میں پارٹی بازیاں، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، یقین کیجیے۔ عمران خان اور نواز شریف آپس میں بھائی بھائی بن جائیں گے، کیا نام ہے اس کا، زرداری، اور یہ جتنے ہیں شیخ رشید، یہ بھی آپس میں بھائی بھائی بن جائیں گے، محبت کریں گے، ایمان کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے، رد شرک کی وجہ سے۔ ایک تو مسلمان تو ہو جو سچے مسلمان تو بنو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صدق کے دل سے پڑھو، یہ سیاسی انداز سے نہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مزار کے سامنے جھکے گا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا واسطے وسیلے کے ساتھ دعائیں مانگے گا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا 11ویں کھائے گا، 12ویں کے کیک کاٹے گا،
اور 10 محرم کی وہ حلیم کھائے گا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، دلدل کے سامنے جھکے گا، گھوڑے کے سامنے، مورتی کے سامنے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، محمد رسول اللہ پڑھنے والا بریلوی دیوبندی اہل حدیث بنے گا؟ کبھی ہو سکتا ہے؟ یا کسی سیاسی پارٹی کے اندر جائے گا، یہ جمہوریت کی مشرکانہ پارٹیاں ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کا انکار ہے؟ تو یہ باتیں ہیں، بڑی سادہ سادہ باتیں ہیں. گزشتہ 37 سال سے میں اپنی قوم کو، اپنے بھائیوں کو یہی بات بتا رہا ہوں، اور انشاءاللہ پوری زندگی بتاتا رہوں گا. اور جب تک یہ اس بنیاد کے اوپر قوم نہیں اکٹھی ہوگی، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. اور یہ بات اٹھ رہی ہے، اٹھ چکی ہے الحمدللہ، اور اس کو اللہ تعالیٰ عزت دے رہا ہے. آہستہ آہستہ لوگ اس کی طرف توجہ کر رہے ہیں، اور یہ ایک مضبوط جماعت بنے گی انشاءاللہ. اور کوئی فوج دنیا کی، کوئی ایجنسی اس کا انشاءاللہ مقابلہ نہیں کر سکے گی. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.